مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ میں پہلی بھی مرتبہ سے کر چکا ہوں، یہ کتنا فرق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مسجد میں ایک دم بیٹھے ہوئے تھے، وہ دو صاحب آپس میں اشتراک کر نا، وہ ایک گود دوسری گود میں سر رکھ کے باتیں شروع کر دی۔ اب آواز اونچی ہو رہی تھی اور میں مزاج ایسا ہے کہ مجھے بہت خلل ہوتا ہے کوئی، اور مسجد میں یہ شور میں مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی شور اچھا نہیں ہوتا، اور مسجد میں کسی کو آپ ڈسٹرب کریں، خود تو آپ کچھ کریں نہیں ہے، دوسرا جو کرے اس کو بھی خراب کرے، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ تو میں نے عمر مجھ سے بڑے تھے، میں نے کہا بھائی آپ یہ شور نہیں کرو، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس سے اچھا ہے مسجد سے باہر جاؤ، آپ تو لاس میں جا رہے ہو، نقصان میں سے اچھا ہے گھر میں جا کے سو جاؤ، خود تو کچھ کر بھی نہیں رہو، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہو، مسجد کا تقدس پر مال کر رہو، سمجھ میں نا۔ اتنے میں سے ایک صاحب میں میرے پاس آیا، کہنے لگے ہم تو فلاں کی نماز کے بارے میں سوچ رہے تھے، فلاں ایسی نماز پڑھتا ہے۔ ارے بھائی اپنی نماز کی فکر کرو یار، مسجد میں بیٹھ کے دوسروں کی اتنی کسی فکر میں اتنا غلطان پہچان مت ہو جاؤ، اتنا دبلا اتنا لاغر مت ہو جاؤ، سمجھ نا۔ جب موقع میں سمجھایا کرو، باقی ہم اس کو ڈسکس کیا تو غیبت میں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگے بھائی آپ لوگوں کو عزت کا خیال نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھو، یعنی ان کو یہ خیال نہیں ہو، یہ دونوں اللہ رسول کے فرمان کا خیال نہیں کرتے۔ میں نے یہ بولا، میں نے کہا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کے فرمان کا خیال نہیں رکھ رہے، سمجھ میں نا۔ تمہیں ان کی عزت کا تو خیال آیا، اللہ رسول کی عزت کا خیال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسجد میں بات، اور خود ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد بات کیا فرمایا۔ حتیٰ کہ جو شخص اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں بھائی۔ میں کوشش کرتا ہوں ہندی کی چینی کے لیے ایک بات سمجھاؤ، یعنی گمشدہ چیز ایک سیریس کیس ہے نا، اس کی چیز ہے گم ہو گئی، یعنی مسجد اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، دنیا کے کاموں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ خدا کرے تمہیں چیز تمہیں نہیں ملے، لا رد اللہ علیک، یعنی اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا اس سے منع کیا ہے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں، غفلت کی بات نہیں، ضرورت کی چیز ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، پھر چونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں، دنیاوی کاموں کے لیے، بھائی ذرا مسجد کے گیٹ سے باہر جا کے کر دو اعلان، ہے نا۔ مسجد میں گھس گئے تو جیمر لگ گیا، سارے کنیکشن ختم، صرف اللہ رسول صاحب کا کنیکشن ہونا چاہیے، یہ جیمر ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیدار مغزی کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، انشاءاللہ جیمر لگ جائے گا خود بخود۔ آپ دماغ حاضر کر کے مسجد میں آتے نا، تم بولے یار میں 15-20 منٹ گھر مسجد میں رہوں گا، میں اللہ کے علاوہ کس سے بات نہیں کروں گا، میں نے صرف اللہ سے باتیں کرنی، اور خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، جب یہ مزاج آپ اپنائیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا، اللہ سے باتیں گے تو آپ کے آنسو خود بہت بہنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ تنہائی کا، کیونکہ عرش کا سایہ ایک اس طبقے کو ملتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو تنہائی میں خدا کو یاد کر کے روتا ہے۔ آپ اگر ٹارگٹ کر کے میں نے عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے، جلوتوں میں صبح شام بیٹھتے ہیں، مسجد میں آ کے اگر انہی لوگوں سے باتیں کرنی ہے جن سے باہر بات کرتے ہیں تو باہر ہی بات کریں نا، اور پھر باتیں تو 24 گھنٹہ کرتے ہیں، اللہ رسول سے کتنی دیر بات کرتے ہیں، ہر کوئی وہ کر لے، کتنی دیر بات کرتے ہیں، یعنی جو بات میں نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ کو جو وقت دیا تھا وہ وقت بھی میں نے مخلوق کو دے دیا، کتنا نقصان کی بات ہے یا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھ میں اپنی عزت کا خیال نہیں، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، آپ کو تو ان کو سمجھانا چاہیے تھا، سمجھ میں نا، مجھے نہیں۔ وہ اللہ رسول کی عزت کا خیال نہیں کریں، ان کے فرمان کا خیال نہیں کریں، مسجد کی عزت کا خیال نہیں کریں، تمہیں فورین کے خیال کا عزت کا خیال ہے، مسجد کی عزت کا خیال نہیں ہے، بے چپ ہو گیا بار بار، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا، لوگوں کو صحیح سمجھاؤ سمجھ جاتے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بالکل بیکار، حتیٰ کہ 40 دن میں یہ فرمایا کہ بیویوں سے جدا رہو، بیویاں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی۔ ہلال ابن امیہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اے اللہ کے رسول وہ تو 40 دن سے رو ہی رہے ہیں، وہ کسی کام کے قابل بھی نہیں ہے، میں اس کو اکیلے چھوڑ دوں گی، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ فرمایا بس کی خدمت کرو لیکن ریلیشن میں نہیں رہو، فرمایا کہ وہ ریلیشن کے قابل ہی نہیں ہے، وہ 40 دن سے اپنے آپے میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، اس کے 24 یعنی 40 دن سے رونے، یعنی مسجد میں بھی نہیں آ رہے ہیں، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی رشتہ کٹ گیا نا، ان کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں، ان کی دنیا ہی لٹ گئی۔ اچھا 10 دن بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم ہو گیا، بیویاں بھی الگ ہو گئی، ہلال ابن امیہ کی بیوی نے تو خدمت کی عزت لے لی، واقعی بیویاں بھی الگ ہو گئی، اللہ رسول بیویوں سے زیادہ مقدم ہے، اللہ رسول کا فرمان، اور وہ ادھر سے فرمان آیا، ادھر سے انہوں نے قبول کیا، سوئچ آن ہو گیا، آن آف ہو گیا، دیکھ کھڑے کھڑے کیسے، کچھ سمجھانے کی بجھانے کی ضرورت نہیں، جیسے میں ایک بات سمجھانے کو بار بار دہرا رہا ہوں نا، آپ نے فرمایا کھڑے کھڑے یہ کام کر دو، کام ہو گیا، یہ کام نہیں کرو، کام نہیں ہوا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ دین ایسا، اس میں آتی ہو، لیسن ان اوبے، سنو، سنتے ہی بیچ میں ٹائم نہیں لو، فوراً عمل شروع کر دو، یہ دین ہے۔
اور اس کو آج تک میں اس کو صحیح فالو نہیں کر سکا. آپ لوگ کہاں سے کریں گے؟ یہ دین نہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. آج تک پوری عمر گزر جاتی ہے بات کو سمجھنے میں, حقیقت کو سمجھنے میں. کبھی قبول نہیں کرتے, کیڑے نکالتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں, 10 بہانے کرتے ہیں اور اپنی سمجھ کو سامنے لاتے ہیں. دین تو ایسا نہیں ہے. یہ بولتے ہمیں شرم بھی نہیں آتی, ہم نے دین کے ابجد سے بھی واقف نہیں, ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے, انعامتوں کے میں فرق معلوم نہیں ہے. آپ نے سورہ فاتحہ میں انعامتا پڑھا, ٹھیک ہے نا, نماز ہو گئی, انعامتوں پڑھا, نماز نہیں ہوا, قصدن پڑھا, کافر ہو گیا. اگر قصدن پڑھا کافر ہو گیا. انعامتوں کا مطلب میں نے انعام, صرف ایک پیش کا مسئلہ ہے, صرف پیش فرق. پوری عبارت وہی ہے, صرف زبر کو پیش سے تبدیل کیا. صراط الذین انعمت علیہم, تا مخاطب کے لیے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر آپ نے انعام کیا ہے میرے اللہ. آپ نے کہا انعام تو ان کے راستے پہ چلا جن پر میں نے انعام کیا, خود خدا بن گیا. اتنی باریکیاں ہیں دین میں, سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو دین کو پڑھتے ہیں بس کہ ہاں یہ دین میں نرمی ہے, دین میں یہ ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, عزت کا خیال کرنا چاہیے, کسی کا خیال کرنا چاہیے, ہے کرنا چاہیے, لیکن ہر چیز کا ایک ڈومین ہے, کرائٹیریا ہے, اس حدود میں ہوگا. اچھا 50 دن گزر گئے. اچھا ان دنوں میں یہ تو کعب مالک گلیوں میں گھومتے تھے. ایک دن کی شاید کوئی قاصد نے آواز لگا دی, بھائی کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو لوگوں نے ایسی شاذر کہہ دی, وہ یہ بات چیز منع ہے. تو ان کے پاس آیا, غسان کے بادشاہ کا خط ان کے پاس آیا, تم بڑے معزز آدمی ہو, پتہ چلا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بےوفائی کی, تم ہمارے پاس آؤ, ہمارے ہاں تمہیں بڑا رتبہ ملے گا. ہم تو خوش ہو جاتے, ہم دکھاتے پھرتے کسی طریقے سے پر اطلاع پہنچاتے میرے پاس ایسا آیا ہے. یہ کرتے نا سب, اصل میں پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے. صحابہ کرام درمیان اپنا رتبہ بڑھانے گھمنڈ میں آ جاتے. وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, استغفر اللہ, اب کافر مجھ سے امیدیں وابستہ کرنے لگے, میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. ان کی سوچ کو دیکھیں, ہماری سوچ کو دیکھیں, وہ کیا فرما رہے, میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, اب کافروں کو مجھ سے امیدیں وابستہ ہو گئی. اور اس وقت ہم اور آپ بھی, ہماری صاحب کی ساری امیدیں کافروں سے وابستہ ہیں, ہے نا, ہے نا. تو اس نتیجے کیوں پہنچے ہیں؟ یعنی ایک واقعے میں نا ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. یعنی وہ تو استغفار پڑھ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, اپنے ایمان کے جانے کا غم کر رہے ہیں, خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے ایمان ایسے نہ ہو کہ کافر مجھ سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں, ایسے نہ ہو کہ میرے ایمان کمزور ہو گیا, میں ایمان سے فوراً اس ایک تنور تھا, اس خط کو وہیں جلا دیا, کھڑے کھڑے جلا دیا, پاس رکھا بھی نہیں. دیکھیں ایمان کا لیول صحابہ کا, ٹھیک ہے. وہ دوبارہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچزاد کی بھائی کے دیوار پھنا کے ان کے باغ میں داخل ہو گیا تھا قطادہ کے, تو انہوں نے بات تک نہیں کی, سلام کا جواب بھی نہیں دیا, روتے ہوئے داخل ہو گیا تو روتے واپس آ گیا, کوئی ایک بات کا جواب نہیں دیا. اور یہ فرماتے ہیں میں مسجد جاتا تھا, آپ وسلم قریب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا, جب میں ادھر نظر ہٹاتا تھا آپ وسلم مجھے دیکھتے تھے, جب میں آپ وسلم کی طرف نظر کرتا آپ وسلم نظر پھیلاتے تھے. تو دیکھنا آپ وسلم کو بھی آپ سے سچی محبت ہے, ایسے نہیں کہ آپ وسلم کو آپ سے نفرت تھی, ان کو پتا تھا سچا عاشق ہے, سچا مومن ہے. سمجھ, ایک غلطی کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. 50 دن کے بعد وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے, آواز آ رہی ہے کہ کعب مالک خوش ہو جاؤ, تمہیں مبارکباد ہو. صبح صبح آپ وسلم مسجد میں تشریف لائے, مسجد نبوی میں نماز پڑھائی, اور یہ آیتیں میں ہر جمعے میں تلاوت کرتا ہوں, یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور صحابہ کو خوشخبری سنا دی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. اب دیکھیں آپ وسلم کا چہرہ بالکل اپنی آبتاب کے ساتھ, پوری چمک کے ساتھ چمک رہا تھا. آپ وسلم کی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بائیکاٹ بھی آپ نے خود فرمایا, توبہ قبول ہو رہی ہے, خوش بھی آپ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کس کے لیے تھے, محبت کس کے لیے تھی, صرف اللہ کے لیے. وہ وقفہ بھی, وہ نفرت بھی, وہ دوری بھی اللہ کے لیے. اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت. صحابہ کرام سب آپ وسلم بعد دوڑے خوشخبری سنانے کے لیے, کوئی گلی سے دوڑا, کوئی ادھر سے دوڑا. حضرت عمر, حضرت بکر بھی دوڑے, جن کا رتبہ آپ وسلم کے بعد سب سے بڑا ہے. سمجھ میں نا, ایک پیدل دوڑا تو اس نے کہا یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے, وہ پہاڑ جبال سلا کی اس پہاڑ پر چڑھ کر اس نے آواز لگا دی. یہ نہیں دیکھا میں بڑا آدمی ہوں, میری عزت ہے, میرے مقام ہے. کہا کہ اب کہا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. ایک پیدل دوڑ رہے, ایک پیدل میں سست ہے, وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے دی. 2 صحابہ اور ایک آ گیا, ایک گھوڑے پہ دوڑ کے آ گئے, تو ایک پیچھے رہی, اس نے دور سے ہم سی آواز بلندی وہاں سے آواز لگا دی. تو دیکھیں صحابہ کی محبت کو دیکھیں. عید کا دن تھا وہ, اس دن مدینے میں کہ 3 صحابہ سے بائیکاٹ ہوا تھا اور ان کی توبہ آج قبول ہو گئی تھی. آپ وسلم سمیت تمام صحابہ اتنی خوشی منا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں, عبرت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں, اسباق کی باتیں, آگے بھی تھوڑا حصہ ہے, اس کو میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں اپنے طرز عمل, اپنے زمانے کے ساتھ, اور صحابہ کرام کا زمانہ کیسا تھا, ان کا بیہیویئر کیسا تھا, ہم کیا ہیں, ہمارا بیہیویئر کیسا ہے. ان واقعات کے ایک ایک جزء میں ہماری بڑے اسباق ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ایمان اللہ تعالیٰ نے سینے میں ودیعت فرمائی تھی اس ایمان کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے.